ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 فروری 2023 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قادیان دارالامان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آج اس کا 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ قادیان دارالامان سے جو پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ایک لائیو انٹریکٹیو اور ڈسکشن پروگرام ہے، اور یہ پروگرام ہم لائیو صرف اپنے مشاہدین کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں لائیو شریک ہو سکیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے مختلف سہولیات ہمارے پاس اس وقت ایم ٹی اے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیلات کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے بتایا کہ قادیان دارالامان سے ہم 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آج ہمارا یہ 4تھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف حقیقت الوحی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس کتاب میں جو حقائق و معارف کی باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کی تفصیلات ہم اپنے مشاہدین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی تسلسل جاری رہے گا، اور اس کتاب کے حوالے سے مزید کچھ معلومات اور اس کتاب میں بیان فرمودہ حقائق و معارف کی باتوں سے مزید کچھ تفاصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ ایم ٹی اے قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں پہلے تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب دنیا تکبر میں بڑھ جاتی ہے اور مادیت میں غرق ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کو بھول جاتی ہے اور مختلف گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ اپنے ایک فرستادے کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ بنی نوع انسان کی اصلاح کے حوالے سے کارروائی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے، اور جب کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس دنیا میں آ جاتا ہے اور جب لوگ اس کی تکذیب میں بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کو مختلف عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے، جس کا کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ایک تو دنیا میں پہلے سے ظلم اور بربریت اور گناہ میں جو ہے وہ دنیا بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں مستضاد یہ بات بھی کہ جو نبی دنیا کی اصلاح کے لیے آیا اس کا بھی دنیا نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ بھڑکتا ہے اور دنیا میں مختلف قسم کے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نبی کو ایک فرستادے کو بھیجتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا،
کہ یقیناً اور یقیناً ہم اپنے رسولوں کے، اپنے پیغمبروں کے اور جن کو ہم دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث کرتے ہیں، ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مسخر کر دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اس نبی کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے انتظامات اللہ تعالیٰ خود بخود کر دیتا ہے، اور اس نبی کو دنیا بھر میں شہرت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنے میں ہی اس فرشتادے کو نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اپنی تائید و نصرت کے نشانات کا بھی اظہار کرتا ہے، اور لمحہ لمحہ اس نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنے نشانات سے بھر دیتا ہے، اور دنیا جو اس نبی کی زندگی کو قریب سے دیکھتی ہے وہ لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو اس فرشتادے کی زندگی میں مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جس شخص کو بھیجتا ہے اس کی صداقت کو دنیا میں قائم کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اسی تناظر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں معمور کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جب تکذیب ہوئی، جب قومیں جو ہے آپ کی تکذیب میں جمع ہوئی، مختلف مسلمان تھے جنہوں نے نعوذ باللہ آپ کو مکفر کہا اور تکفیر کے جو ہے نا وہ فتاوے دیے گئے، تو ایسے موقعوں پر پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نزول بھی شروع ہوا، اور دنیا کے مختلف حصوں نے ایسے خدا تعالیٰ کے قہر کے نشانات کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں بھی بے شمار نشانات ظاہر فرمائے ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بھی سینکڑوں اپنے نشانات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف وعدے آپ سے کیے ہیں، اور ان وعدوں کو بروقت اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، کہ جس کے نتیجے میں اگر کوئی صاف دل رکھتا ہو وہ یقیناً آپ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ امور ہیں جن کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کی تفصیلات کے تعلق سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور حقیقت الوحی کے تعلق سے یا جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب حقیقت الوحی میں ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں جو عذاب الہی کے نزول جو ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تو وہ وجوہات کیا ہیں، ان کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت چلی آ رہی ہے کہ جب دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی مبعوث کیا کرتا ہے، جیسے کہ تمہید میں بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی 42ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین بھی اور سمندر بھی، یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب تھے یا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ بھی، اور باہر جو ہے وہ علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ دین سے ناواقف ہیں، جن کو بد مذہب کر لیں یا دہریہ کہہ لیں، ایسے تمام لوگ جتنے بھی ہیں، تو زمین بھی بگڑ گئی اور سمندر بھی بگڑ گئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عوام الناس بھی اور علماء بھی، اور اسی طرح سے اہل کتاب بھی، اور جو بغیر کتاب کے رہنے والے تھے، بد مذہب قسم کے لوگ یا دہریہ قسم کے لوگ، یہ سب کے سب بگڑ گئے تھے۔ کیوں؟ یہ خدا نے نہیں بگاڑا تھا یا کسی اور نبی وغیرہ نے نہیں بگاڑا تھا، بما کسبت ایدی الناس، لوگ اپنے کرتوت کی وجہ سے یہ تمام کے تمام خراب ہو گئے تھے۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ
ان کو ایسے ہی تباہ نہیں کر دیتا کہ گناہوں میں ملوث تھے یا بدکار قسم کے لوگ تھے، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجتا ہے اور اس نبی کے ذریعے سے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ عوام کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، رسول سے تعلق پیدا کرو تاکہ تمہاری روحانی حالت بدل جائے۔ تو ایسے وقت میں جب یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریق ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں ان کا بھی میں آگے مختصر تذکرہ کروں گا کہ پھر اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے انبیاء کو جب بھیجتا ہے تو ان کے ذریعے سے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں یا ان کی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف قسم کے اعتراضات بھی ان پہ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ تو چونکہ ان لوگوں کے گناہ پہلے سے ہی بڑھے ہوئے تھے، نبی کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک طرح سے انہوں نے کی، تب اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے مختلف قسم کے عذاب نازل کرتا ہے اور وہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ یکدم سب کو ہلاک نہیں کرتا ہے، بلکہ ائمۃ الکفر جو بڑے بڑے مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ شاید یہ سمجھ جائیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں دنیا میں عذاب نازل کرتا بھی ہے تو وہ اس لحاظ سے کہ ان کے وہ پہلے گناہوں کے گھڑے بھر چکے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ قابل مواخذہ ہوتے ہیں، تو ان کے ان گناہوں سے جو انہوں نے پچھلے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کہیں نہ کہیں جو مخلوق بگڑ چکی ہوئی ہوتی ہے ان کو ہلاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کتاب حقیقت الوحی میں اس بات کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام ایک اس زمانے میں ابھی رسل و رسائل بھی زیادہ وسیع نہیں ہوئے تھے، آمد و رفت کے ذرائع بھی مختصر تھے، اور ایک گاؤں میں یا ایک قصبے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی کشتی بنا اور اس میں جو لوگ تجھے ماننے والے ہیں وہ اور کچھ جانور اس میں سوار کر لے، کیونکہ بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ کہنے لگے لو بھائی یہاں پر تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا جہاز بنا رہے ہیں، یہ کیا دیوانگی ہے۔ مذاق کرتے ہوئے گزرتے جاتے تھے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جب سیلاب آیا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس بستی کے منکرین ہی ہلاک ہوئے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو وہ سیلاب نگل گیا اور بے انتہا مخلوق جو ہے اس میں غرق ہو گئی۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے صرف اسی بستی پر سیلاب آیا ہو، بلکہ ارد گرد کے بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ غرق ہوئے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کا کیا قصور تھا؟ بھئی قصور تو ان کا یہی تھا کہ پہلے گناہوں میں وہ ملوث تھے اور ان گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی تھی، اور اس ڈھیل کے سے ان کو اور نوح علیہ السلام کی بستی والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب اللہ نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ لوگ غرق ہو جائیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا، فرعون نے نہیں مانا اور بنی اسرائیل کو بڑا تنگ کیا، اس نے بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں فرعون کو تو جلدی غرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ارد گرد کے جو لوگ تھے ان تمام لوگوں کو جو ان کے پچھلے گناہوں کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر جو ہے وہ جوؤں کا عذاب ڈال دیا، کہیں پر جو ہے مینڈک بہت سارے آ گئے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خون برسا دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے عذاب ان کے اوپر آئے ہیں۔ تو لیکن ہلاک کون ہوا؟ فرعون تو نہیں ہلاک ہوا۔ ہاں، یہ ائمۃ الکفر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑا، لیکن کب؟ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر کے یروشلم کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ائمۃ الکفر کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو غرق کر دیتا ہے۔ بے گناہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کے
اعمال اتنے بڑھے ہوئے تھے بدکاری میں کہ وہ عذاب کے مستحق تھے. ان گزشتہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیا کرتا ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ لے لیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو صلیب پر لٹکانے والے تھے ان کو فوری نہیں پکڑا، بلکہ قریباً 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے تائتوس یا ٹائٹس رومی جو تھا، روم کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور اس پہ ہزاروں یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا اور بے شمار لوگوں کو اس نے بھی مارا. تو یہ ابتدائی طور پر جو ہے نا، اگرچہ ان کو عذاب نہیں دیا گیا صلیب پر لٹکانے والوں کو، لیکن بعد میں پھر جن لوگوں نے صلیب پر لٹکایا تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور مسیح علیہ السلام کو اپنے قدرت نمائی کے ذریعے سے کشمیر تک پہنچا دیا. یہ الگ باب ہے تو اس میں ہم نہیں پڑھتے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت مکے کے لوگ، پھر طائف کے لوگ، ارد گرد کے جو قبائل تھے ان سب نے مخالفت آپ کی. چند لوگوں نے قبول کیا. 13 سال تک مکے میں مارے کھاتے رہے. کئی لوگ شہید ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فوری طور پر نہیں پکڑا، بلکہ اتمام حجت کرنے کے بعد جب آپ نے ہجرت کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگوں کے ذریعے سے، جب ان لوگوں نے حملہ آور ہونا شروع کر دیا نبی کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی اور ان لوگوں کو تباہ کیا. عتبہ، شیبہ وغیرہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا وغیرہ. تو یہ ایک تاریخی داستان ہے. تو اس لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دے دیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. کہ اب جن لوگوں نے ظلم و ستم ان پہ ڈھایا، گھروں سے بے گھر کر دیا اور حد درجے کی تکلیفیں پہنچائیں اور یہاں تک کہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا بلکہ حملہ آور ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم بھی اپنی تلوار اٹھا سکتے ہو، ان پہ مقابلہ کر سکتے ہو. تو یہ پھر بعد میں ان پہ عذاب جو ہے جنگوں کے نتیجے میں آیا. اب اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو دعویٰ کیا قادیان سے، اور دنیا میں زلزلے آئے ہیں، بے شمار لوگ ایسے جن کو کہ پتہ بھی نہیں کہ مسیح اور مہدی پیدا ہو گیا، ان پہ عذاب آنے شروع ہو گئے. جیسا کہ مثال دیتے ہیں کہ سان فرانسسکو میں جو زلزلہ آیا، یا مرزا صاحب نے زلزلوں کی خبر دی ہے عام طور پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے بھی جن کا دعوت نہیں پہنچی. تو یہی بات ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہو گئے تھے کہ ان کو عذاب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی تھی. ان کے پچھلے جو گناہ تھے وہ اس زمانے میں آ کے اس امام کے مخالفت تو چند لوگوں نے یہاں پنجاب میں کی، پھر اس کے بعد ہندوستان میں بھی پھیلی اور آہستہ آہستہ باہر بھی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فوری جو ائمۃ الکفر تھے یا جنہوں نے کفر کے فتوے آپ پر لگائے ان کو فوری نہیں پکڑا، بلکہ آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو جو سیلاب کے ذریعے سے، زلزلوں کے ذریعے سے ان کی جب عذاب ان پہ نازل ہوا ہے تو یہ ان کے پچھلے گناہوں کی وجہ سے ہے. مرزا صاحب کی تکفیر کی وجہ سے نہیں ہوا، مرزا صاحب کی نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ان کے اپنے گناہ بڑھ گئے تھے. مثال کے طور پر دیکھیے علامہ اقبال شاعر مشرق کہلاتے ہیں اور پاکستان میں بڑا ان کا نام ہے اور دنیا میں بھی نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے شاعر تھے. انہوں نے کیا کہا کہ مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو منود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر ایک اس زمانے کے بڑے بڑے جو علماء اور شاعر تھے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کے وہ رو پڑے تھے کئی کہ کہاں رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک رہ گیا اسلام کا نام باقی بات ہے. تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں جو عذاب الہی کو کھینچنے کا موجب ہوئی. تو جیسا کہ اللہ کی سنت ہے کہ پہلے عوام الناس میں ایک خوف اور لہر پیدا کر دیتا ہے. چاہے مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا کہ زلزلے سے دیکھتا ہوں میں زمیں زیر و زبر، چنانچہ بعض اشعار میں نے نوٹ کیے ہیں
وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یک بیک ایک زلزلہ سے سخت جنبش کھائیں گے، کیا بشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بہار۔ ایک جھپک میں یہ زمین ہو جائے گی زیر و زبر، نالیاں خونکی چلیں گی جیسے آب رودبار۔ رات جو رکھتے تھے پوشاکیں برنگے یاسمن، صبح کر دے گی انہیں مثل درختان چنار۔ مزمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جن و انس، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ تو یہ اشعار میں جو میں نے پڑھے ہیں، تو یہ تمام دنیا میں وہ آفات آئی ہیں کہ مسلمان نہیں رہے، اور یہود و نصارہ کے جو ہے وہ نقالی کرنے لگے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آپ نے زلزلوں کی بھی پیشگوئی کی ہے، اور اسی کے ساتھ جنگوں کی بھی پیشگوئی کی تھی کہ پہلی اور دوسری جو جنگیں عظیم ہوئی ہیں وہ تباہی، اور ایسی تباہی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے خون بہہ رہا ہو نالیوں میں ایسے۔ تو بڑی بڑی نہریں جو تھیں وہ خون سے لبریز ہو کے سرخ ہو چکی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو صبح رات میں جو ہے سفید پوشاکیں پہن کے سوئے ہوئے تھے، صبح ان کو جو ہے وہ چنار کے درخت جب سوکھ جاتے ہیں تو نہایت خون، سوکھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے ایسے۔ اور زار کے بارے میں آپ نے خاص طور پر یہ پیشگوئی کی تھی کہ اس جنگ کے نتیجے میں، اس زلزلے کے نتیجے میں اس کی حالت زار ہوگی، رو پڑے گا، اس کی بیوی بچوں کو سب قید کر دیا گیا تھا، اس کی عورتوں کو جو ہے یا اس کے بچیوں کو اس کے سامنے زنا کیا گیا، اور اس کو خود بہت ذلیل حالت میں اس کو مارا گیا تھا۔ تو یہ خیر یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ اور اس کے علاوہ زلزلوں کے علاوہ بھی آپ نے مختلف قسم کے عذابوں کی خبر دی تھی۔ تو یہ سب یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بھئی سان فرانسسکو میں آیا زلزلہ، مرزا صاحب کا کیا پتہ تھا؟ مرزا صاحب کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی زندگی میں ہی امریکہ میں پہنچا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیگزینڈر ڈوئی کا جو زین شہر اس نے بسایا تھا، اور اپنے آپ کو مسیح کا جو ہے وہ خلیفہ سمجھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں ان کے جانشین کے طور پر آیا ہوا ہوں، بڑی دولت بھی اکٹھی کی تھی۔ لیکن آخر کیا حال ہوا؟ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا مقابلہ ہوا نہایت بے دردی کے ساتھ، اور اس کے باپ نے کہا کہ یہ ولد الحرام تھا، اور اس کی بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے، اس کی دولت وغیرہ سب نابود ہو گئی، حتیٰ کہ خود فالج میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مسیح جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ایک فتح عظیم دے گا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مرزا صاحب کامیاب ہوئے۔ وہاں کے اخبارات نے اس کو برملا طور پر اظہار کیا کہ ہندوستان کا مسیح جیت گیا اور ڈوئی جو ہے ہار گیا۔ تو یہ اسلام کی عظیم الشان فتح تھی دراصل۔ اور اس کے علاوہ مرزا صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قسم کی جو پیشگوئیاں کی تھیں وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دنیا میں جو عذاب ہے۔ اچھا، یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ امریکہ میں بھی دعوت پہنچی، پھر یہ کہ افریقہ میں بھی ہمارے بہت سارے مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ وہاں چلے گئے تھے، وہاں پر بھی چرچا ہوا۔ اور پھر یورپ میں بھی خاص طور پر یہ اخبارات جو امریکہ سے چھپتے گئے ہیں یورپ میں بھی پہنچے ہیں، یورپ میں بھی آپ کا چرچا ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ سان فرانسسکو میں زلزلہ کیوں آیا، یا مرزا صاحب تو یہاں تھے ہندوستان میں، بات یہی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال ایسے ہو چکے تھے کہ وہ ہلاک کیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ائمۃ الکفر سے پہلے ان لوگوں کو پہلے ہلاک کر کے ان کو ڈراتا ہے، تمہارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ائمۃ الکفر کو اللہ تعالیٰ بہت آخر میں ہلاک کرتا ہے، جیسے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ پھر اچھا، تو یہ تو میں نے بتا دیا، آسلم کے زمانے میں بھی قید پڑا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ صرف یہ کہ مرزا صاحب کی کچھ پیشگوئیاں ہی نہیں تھیں، بلکہ بائبل میں بھی، اور اسی طرح سے بعض ہندو دھرم کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ایسے حالات بیان کیے گئے تھے کہ جب تم وقت کے معمور کو نہیں مانو گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ ایک زمانہ گزر گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت قائم کردہ جماعت کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ میں اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور آپ کی جماعت کو بھی ہر طرح محفوظ رکھا ہے۔ اگرچہ ابتلا آتے ہیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ بھی ہلاک کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، جنگوں میں مارے بھی گئے ہیں، اور اسی طرح سے اس زمانے میں بھی اگرچہ بعض مخالفین اٹھ کے جو ہے احمدیوں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ اس سے احمدیت کو انہوں نے تقویت پہنچائی ہے۔ احمدیت کے وہ ایسے شہید جرنیل ہیں کہ اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے کہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس ملک سے ان کو نکال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں بے شمار ممالک میں 200 سے زیادہ کے قریب ممالک میں اللہ تعالیٰ نے احمدیت کے ایسے مضبوط پودے لگا دیے ہیں کہ اگر اب دیکھیے ابھی حال ہی میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیان فرمایا ہے کہ جو وہاں پر کیا نام تھا گاؤں افریقہ کے برکینا فاسو میں ایک مسجد میں بلا کے وہاں پر احمدیوں کو جو عمر رسیدہ تھے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ احمدیت سے انکار کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، گولی سے اڑا دو بے شک، لیکن ہم انکار نہیں کریں گے۔ تو ایک دو نہیں بلکہ 9 بزرگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں وہاں جو عورتیں، بچے اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہ قطعاً گھبرائے نہیں، اور ان کے دلوں کے ایمان اور بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کو مار ڈالو لیکن ہم احمدیت نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ پختگی بتا رہی ہے کہ آخر ایمان کی کوئی حرارت ہے۔ تو بات یہی ہے کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا، بلکہ ضرور پکڑے گا، لیکن اس کے نتیجے میں احمدیت مٹے گی نہیں بلکہ اور پروان چڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا۔ عارف الزمان صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، بنگلہ دیش سے موجود ہیں، MTA راہ ہدیٰ کا جو پروگرام ہے اس کے ریگولر کالر ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے مباہلہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت الوحی کتاب میں مختلف جگہ میں حضرت مسیح علیہ السلام مباہلہ کا چیلنج کیا تھا۔ اسلامی تعلیمات میں اس کا اہمیت کیا ہے؟ برائے کرم اس میں روشنی ڈالی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ عارف الزمان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباہلہ کا جو لفظی معنی ہے یہ باہل یباہل مباہلتاً، مطلب کہ جو ایک دوسرے کے خلاف گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، ان پر لعنت ڈالنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلائق کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے تو وہ واضح و تلقین کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں لوگوں کو راہ راست پر لانے کی، ابتدا میں مباحثوں کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے، گفت و شنید کے مختلف بحث کے ذریعے سے، لیکن جب یہ تمام ذرائع اختیار کرنے کے بعد جب خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا تو ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ مامور من اللہ یا خلفائے کرام مد مقابل مخالفین کو مباہلہ کا چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر مباہلہ کا ذکر ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 62 ہے، میں وہ پڑھ لیتا ہوں، اس سے باتیں کھل جائیں گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب جو شخص تیرے پاس علم الہی کے آ چکنے کے بعد تجھ سے اس کے متعلق بحث کرے تو تو اسے کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفوس کو اور تم اپنے نفوس کو، پھر گڑ گڑا کر دعائیں کریں
اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالے۔ تو تاریخ احمدیت کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عیسائیوں سے بھی مباہلہ کیا ہے، اسی طرح یہودیوں سے مباہلہ کیا جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ملتا ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو مباہلے کا چیلنج کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں سعید روحوں کو آغوش احمدیت میں آنے کا بھی موقع ملا ہے، اور اسی طرح مخالفین کی ہلاکتیں بھی کثرت کے ساتھ واقع ہوئی۔ وہ تاریخ اسلام احمدیت میں اس کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو یعنی تو مثالیں تو یہاں جگہ ٹائم کا مسئلہ ہوگا۔ بہرحال وہ مسلمان علماء جو اپنے عقائد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی مخالفت میں متحد ہو گئے۔ الکفر ملت واحدہ۔ تو جبکہ وہ غیر مسلم علماء جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے اور آپ کے ذات بابرکات کی توہین کے مرتکب ہوئے تھے اور اسلام کی تعلیمات پر انتہائی گندے حملے کرنے پر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام سے شکست سے فاش کھا چکے تھے، اس وقت ان مسلمان کہلانے والے علماء، مشائخ، سجادہ نشینوں نے محض حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی مخالفت میں ان غیر مسلم علماء سے مل کر جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اسلام کے حلقے میں سے تھے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو مشترکہ دشمن قرار دیا اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی ایذا رسانی کے منصوبے بنانے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قدم پر ناکام و نامراد کر دیا۔ تو ایسے حالات میں جب تمام تر دلائل و براہین کے ذریعے دعوت دینے کے بعد جب خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، مخالفین مخالفت میں اور بڑھتے چلے گئے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ جو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے، اس کے نتیجے میں جماعت کو غیر معمولی ترقی بھی نصیب ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ہر عام انسان، عام احمدی کا کام نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو کوئی مباہلے کا چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بھی چیلنج کیا ہے، اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح رابعی نے بھی تمام مخالفین کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ہمارے سائل ہیں جنہوں نے اپنا سوال ہمیں میسیج کے ذریعے سے لکھ کر بھیجا ہے، تو وہ سوال آف لائن جو ہے وہ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ مکرم اعجاز احمد صاحب ہیں اور ان کا کینیڈا سے تعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفین میں سے کوئی آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں مخالفت چھوڑ کر صداقت کو تسلیم کیا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ یہ کہاں کے ہیں؟ یہ کینیڈا کے ہیں اعجاز احمد صاحب۔ کینیڈا کے اعجاز، مکرم اعجاز احمد صاحب، آج دیکھیے مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت آپ اکیلے تھے، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ چاہے ہمارے بڑے بڑے علماء نے بہت مخالفت کی، حتیٰ کہ یہ بھی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مرزا صاحب کو قتل کیا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ برملا طور پر ایک دفعہ شملہ میں کانفرنس ہو رہی تھی، یہ علماء جو ہمارے مخالفین ہیں ان میں سے ایک نوجوان اٹھا کہنے لگا کہ بھائی اتنی لمبی چوڑی کیا تم باتیں کر رہے ہو، تم کہو تو میں جاتا ہوں قادیان، جا کے مرزا صاحب کو قتل کر کے آتا ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ نوجوان تو بیٹھ جا، یہ سب ہم کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک سے ہزار ہوئے، جو ہزار سے پھر لاکھوں میں ہوئے، لاکھوں سے اب کروڑوں میں ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو یہ سب لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ مرزا صاحب نے کوئی الگ سے تو نہیں بنا لیے تھے، کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی الگ مخلوق پیدا کر لی ہو۔ انہی مسلمانوں میں سے اور عیسائیوں میں سے، ہندوؤں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، احمدیت قبول کی اور چاروں طرف دنیا میں پھیل گئے۔ انہی میں سے اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں ایک آدھ واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ لدھیانہ میں ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ازالہ اوہام کی کتاب مرتب فرما رہے تھے، تو ان دنوں میں علماء وہاں پر آ کے بڑا شور مچاتے تھے، بڑے جلسے کیے، کفر کے فتوے لگے۔ ان میں ایک جلسے میں ایک مولوی نے کہا کہ اگر کوئی مرزا صاحب کو قتل کرے گا تو اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا، جنت الفردوس پہ اس کو اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ایک آدمی جو ان پڑھ تھا قریباً، وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں جی، میں جاتا ہوں۔ لاٹھ لے کے گیا
اور جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا، حضور وہاں کچھ تقریر فرما رہے تھے، تو وہ شخص بھی آہستہ سے، آنا جانے میں کوئی روک نہیں تھی، کوئی پہرے دار نہیں تھا، کوئی بھی آ جا سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، تو یہ بھی لٹھ لے کے اندر چلا گیا، کمرے میں داخل ہوا اور حضور کا لیکچر سننے لگا۔ لیکچر سنتے سنتے اس پہ ایسا عجیب اثر ہوا کہ کہاں تو وہ لٹھ لے کے مارنے آیا تھا، اور کہاں لیکچر جب ختم ہوا تو کہنے لگا حضور کی بیعت کر لی اس نے کہ میں تو آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، علماء یہ کہتے ہیں، آپ کی باتیں میں نے سنی تو دل پہ اثر ہوا۔ ایک تو یہ بات، دوسرے یہ کہ انہی دنوں میں کہتے ہیں کہ مولوی غلام نبی صاحب خوشاب کے رہنے والے تھے، بڑے اچھے عالم، اور ان کی وہاں تقریر ہوئی، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے تقریر کی، وفات مسیح، حیات مسیح کے تعلق سے خاص طور پر بیان کیا، اور اتنی عمدہ تقریر وہ تھی کہ حاضرین میں سے بڑے بڑے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے آفرین آفرین کی صدائیں برہم کر رہے تھے، تو گویا کہ ایک ایسا کہے کہ سحر زدہ ہو گئے تھے لوگ۔ تو اب یہ جلسہ ختم ہوا تو انہی دنوں میں مسیح موعود علیہ السلام، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ازالہ اوہام مرتب فرما رہے تھے، یہ مجمع چلا اور اس گلی میں سے نکلنے لگے جہاں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ مولوی غلام نبی صاحب آگے آگے تھے، پیچھے لوگ بڑے ہلہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ مولوی غلام نبی صاحب جب پہنچے ہیں تو کہتے ہیں ایسا اتفاق ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام زنان خانہ میں سے نکل کے، گلی تھی، گلی عبور کر کے مردانے میں جا رہے تھے، اتنے میں ہی دیکھا کہ یہ مجمع آ رہا ہے۔ مولوی غلام نبی صاحب تھے، مولوی صاحب نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم کہہ کے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کیا۔ مسیح موعود علیہ السلام اسی طرح سے ان کو پکڑ کے مردانہ میں لے گئے۔ اب لوگ یہاں پر بڑے خوش ہیں کہ لو جی مولوی صاحب گئے ہیں، اب مرزا صاحب کو توبہ کرا کے ہی لوٹیں گے یہ۔ ادھر یہاں یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں، اور وہاں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا، مولوی غلام نبی صاحب نے پوچھا کہ آپ وفات مسیح کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی قرآن مجید میں رہنمائی ملتی ہے اس سے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیتیں نکال دی، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعہ کا الیہ، متوفی کا آ گیا، پھر رافعہ کا ہے، پہلے توفی ہے، پھر اس کے بعد رفع ہے۔ پھر دوسری آیت آپ نے پڑھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا تو ہو گیا، ایک اور آیت آپ نے پڑھی، اس کا بھی مفہوم یہی تھا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی ہے۔ تو کہنے لگے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، حالانکہ بڑا عالم تھا وہ آدمی۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ہی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو وہ ایسا اثر ہوا اس کا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر ہے، تو اب یہ بتائیے کہ آپ کس طرف ہیں؟ قرآن ایک طرف ہے اور ایک طرف عوام الناس ہیں، کہنے لگے جس طرف آپ ہیں میں وہاں ہوں۔ انہوں نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ پڑھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں یا مہدی ظاہر ہو تو اس کو میرا سلام پہنچاؤ۔ تو آئیے، اور بڑے رقت آمیز لہجے میں کہنے لگے کہ یا مسیح موعود، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاتا ہوں۔ لوگ خوش تھے کہ بہت لوگ جی بڑا مرزا صاحب اب توبہ کر کے ہی جائیں گے یہاں سے۔ وہ باہر نکلے، پکار رہے ہیں لوگ کہ مولوی صاحب آئیے، کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے اب آپ لوگ جاؤ، میں جس کا ہونا تھا ہو گیا ہوں، اب تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بہت بڑا عالم آدمی تھا، اور لوگ اس کی تقریر سن کے آفرین آفرین کے نعرے بلند کر رہے تھے، اور کہاں یہ کہ ایک ہی نظر میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے وہ شامل ہو گیا احمدیت میں۔ یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بہت سارے علماء کی مثالیں موجود ہیں جو تاریخ احمدیت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی مغفرت کرے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پرکھنا چاہے، اس کے لیے بے شمار دلائل ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کو ہی ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے، کتاب حقیقت الوحی سے ہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اپنی دعوت کس طرح پہنچاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے دعوت پہنچانے کے حوالے سے مختلف وضاحت جو ہے وہ اس کتاب میں ہمیں دی ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں تفصیل پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ جیسا کہ آپ نے اپنے تمہیدی کلام میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے اپنی طرف سے مامورین بھجواتا ہے، اور یہ سلسلہ رسالت ہمیشہ سے ہے، جب سے دنیا بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ربوبیت یعنی ربوبیت کے دو پہلو ہیں، جسمانی ربوبیت بھی ہے اور روحانی ربوبیت بھی ہے۔ تو رب کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کو ابلاغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کہ ایک کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دو طریقے سے ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، ایک جسمانی ربوبیت ہے، روحانی ربوبیت ہے۔ تو تاریخ مذاہب عالم کے مطالعہ کرنے سے اور آسمانی کتابوں کے مطالعے سے، بالخصوص قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر قوم میں نبی بھیجتا رہا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے مجتنب رہو، بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور بعض ایسے ہیں حقت علیہ الضلالہ، گمراہی ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تم زمین پر پھر کر دیکھ لو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والا کا انجام کیسے ہوا یہ دیکھ لو۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مامورین کا کیا طریق رہا ہے اور کس طریقے سے اپنے دعوت کو پہنچا دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب جو حقیقت الوحی ہے اس میں آپ نے بیان فرمایا ہے، عموماً جو اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں دو طریقے سے اپنے رسالت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ واشگاف الفاظ میں اپنے مامور من اللہ ہونے کا، من جانب اللہ ہونے کا اعلان فرماتے ہیں۔ دوسری طرف آسمانی نشانوں کے ساتھ، اسی طرح منقولی و معقولی دلائل کے ساتھ اپنے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہم پہنچا دیتے ہیں، دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، بڑے واضح انداز میں۔ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے تو اپنی رسالت کا اعلان فرمایا ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا یہ ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح رنگ میں یہ اعلان فرمایا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ تو وقت کی رعایت کے پیش نظر میں ایک حدیث یہاں ایک آیت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بین نوع انسان کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، آپ نے اعلان فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 159 ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، تو یہ اعلان کر دے یہ تمام لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، اور الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا جو آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا بھی ہے۔ پس اعلان کیا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اسی طرح یہ اعلان، اسی طرح فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، میں رسول میں سے کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، یعنی سلسلے رسالت جو ہے ہمیشہ سے جاری ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ کا، میں صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے پر نازل فرماتا ہے، وما انا الا نذیر مبین، میں کھلو کھلا ہوشیار کرنے والا ہوں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح آپ نے بہت سارے بے شمار آسمانی اور نشانات آپ نے دکھائے، اور اسی طرح منقولی اور معقولی دلائل کے ساتھ
آپ نے اپنے منجانب ہونے کا ثبوت آپ نے ثابت فرمایا کہ میں واقعی خدا کی طرف سے ہوں۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اسلام کے احیاء نو کے لیے۔ تو آپ نے بھی یہی طریق اپنایا ہے۔ ایک تو آپ نے بڑے واضح رنگ میں متعدد کتب میں آپ نے یہ اعلان فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ان میں سے میں چند ایک بطور مثال پیش کروں گا، کیونکہ آپ کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ قائم کرنا ہے اور اسلام کو ساری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ اسی مقصد کو لے کر تو آپ مبعوث ہوئے۔ تو آپ نے ایک تو یہ کہ اعلان فرمایا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ تو بطور مثال میں ایک تو اقتباس پیش کروں گا۔ ایک تو آپ نے اپنے عربی کلام میں فرماتے ہیں کہ لقد ارسلت من رب کریم رحیم عند طوفان الضلال، یقیناً میں کریم خدا کی طرف سے، رب کریم کی طرف سے اور رحیم خدا کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں عند طوفان الضلال، گمراہی کے طوفان کے موقع پر۔ پھر فرمایا فاللہ ارسلنی لأحیی دینہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کے دین کو زندہ کر سکوں۔ اور حق فہل من راشد یستسلم، یہ ایک حقیقت ہے، حق ہے، کیا کوئی سمجھدار ہے جو اس بات کو تسلیم کر سکے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک عبارت بھی پیش کرتا ہوں، آپ کا خلاصہ دعویٰ یہی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کے احیاء کے لیے آیا ہوں، لیحیی الدین و یقیم الشریعہ، شریعت کو اثر و قائم کرنے، دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ کے تمام دعوی اسی کے ارد گرد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں ان تمام پیشگوئیوں کو پورا کرتے ہوئے آیا ہوں جو کتب سابقہ میں، اسی طرح قرآن مجید میں، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں موجود ہیں۔ تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت و اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریک پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر و شرک میں غرق دیکھ کر اور ایمان اور صدق اور تقوی اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی ایمانی سچائی کو قائم کرے۔ خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تاہم میں علم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ اسی طرح یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا پہلو جو بیان کیا ہے کہ آسمانی نشانوں کے ذریعے، اسی طرح مختلف جو منقولی اور معقولی دلائل کے ذریعے اپنے سچائی کو ثابت کرنا ہے، وہ بھی آپ نے فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ کے عنوان سے آپ نے تحفہ گولڈ میں 10 آسمانی نشان بیان کیا ہے۔ وہ میں وقت کی ریاض میں تو وہ سنا کے ختم کروں گا۔ فرمایا کہ خدا نے مجھے قرآنی معارف بخشے ہیں، خدا نے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطا فرمایا ہے۔ یہ سب بہت سی تفصیل طلب ہیں لیکن یہاں موقع نہیں ہے۔ خدا نے میری دعاؤں میں سب سے بڑھ کر قبولیت رکھی ہے۔ خدا نے مجھے آسمان سے نشان دیے ہیں، خدا نے مجھے زمین سے نشان دیے ہیں، خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والا مغلوب ہوگا۔ خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرے پیرو ہمیشہ اپنے دلائل صدق میں غالب رہیں گے، اور دنیا میں اکثر وہ اور ان کی نسل بڑی بڑی عزتیں پائیں گے تا ان پر ثابت ہو کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ کچھ نقصان نہیں اٹھاتا۔ پھر فرمایا خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ قیامت تک اور جب تک کہ دنیا کا سلسلہ منقطع ہو جائے میں تیری برکات ظاہر کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ فرمایا خدا نے آج سے 20 برس پہلے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرا انکار کیا جائے گا اور لوگ تجھے قبول نہیں کریں گے، پر میں تجھے قبول کروں گا اور بڑے زوراور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کروں گا۔ اور 10ویں نشان آپ نے یہ فرمایا اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی، تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، اور جس میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا۔ وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا، اور گویا خدا آسمان سے نازل ہوا، اور تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ 10 نشانات کے ذریعے، اس کے علاوہ بھی ضرورت الامام میں بھی آپ نے 4 نشان بیان کیے ہیں،
بے شمار آسمانی نشانات کے ذریعے آپ نے اپنے دعووں کو بھی ثابت فرمایا ہے، اور حضرت جو احمدیت کو جو عظیم شان کامیابیاں عطا ہوئی ہے، اور یہ جو گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے کی تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ باوجود شدید مخالفت کے، نامساعد حالات میں، ناموافق ماحول میں، کس طرح حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کے اس بات کے لیے لوگ آئے ہیں اور آپ کو کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان سے اٹھنے والی ہوئی یہ ایک بظاہر بہت کمزور آواز، جس کی پشت پناہی خدا کی تقدیر کر رہی تھی، لیکن آج دیکھو 200 سے زائد 218 ممالک میں یہ آواز گونج رہی ہے، اور آپ کی رسالت کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ آگے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشانات کی بات ہو رہی ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں 100 سے 40 سے زیادہ اپنے نشانات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے صرف جو مختلف ہر صدی پر جو مجدد تشریف لائے ہیں اور کسوف و خسوف کا جو نشان ظاہر ہوا ہے آپ کی صداقت کے ثبوت کے طور پر، اس بارے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ اب وقت بہت محدود رہ گیا ہے، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ کہ حدیث میں ایک بہت بڑا نشان جو مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ دار قطنی کی ایک حدیث ہے جس میں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لمہدینہ آیتین۔ اب یہاں پر دیکھیں مہدی نا کے جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اور بھی مہدی ہیں، لیکن جو آسلم کا مہدی ہے اس کے لیے 2 آیتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکن منذ خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک کوئی ایسا مہدی ظاہر نہیں ہوا جس کے لیے یہ، یا کوئی ایسا اللہ کا رسول ظاہر نہیں ہوا جس کے لیے یہ نشان آئے ہوں، یہ صرف مہدی کی نشانیاں تھیں۔ تو گویا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام باقر کی روایت ہے، یہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہے، حالانکہ اہل بیت کا جو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے اور ان کے آگے جو نسل چلی ہے ان کا یہی طریق تھا کہ وہ روایت ایسے لوگوں کو لے کے بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ خود وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول تھا، ایسا ہی تھا، اور اسی طرح سے امام باقر کا بھی یہی ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ عام طور پر روایتوں کا سلسلہ نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ جو یقینی بات ہے وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نشان ظاہر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اس واسطے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مخالفت میں یہ لوگ انکار کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی کہتا ہے کہ جی یہ یہاں ہندوستان میں بھی جو ہے ایک مہدی پیدا ہوئے ہیں یو پی کے علاقے میں، اور ان کے زمانے میں بھی ایسا نشان ظاہر ہوا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی جو دعویٰ کرتا ہو کہ دعوے دار ہو مہدی ہونے کا اور اس کا اپنا بیان موجود ہو اور آسمان پہ یہ 2 نشان ظاہر ہوئے ہیں، ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو چاہے وہ مہدی یہاں کے سوڈانی ہوں یا کوئی بھی مہدی ہو، تو بہرحال کئی جھوٹا دعویٰ دار بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو مختصر طور پر یہ بیان میں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ خسف القمر و جمع الشمس والقمر القیامہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چاند کو گرہن لگے گا، اور شمس اور قمر یعنی سورج اور چاند یہ دونوں جو ہیں اس معاملے میں اکٹھے ہوں گے، سورج کو بھی گرہن لگے گا اور چاند کو بھی گرہن لگے گا۔ تو گیا کہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی تاریخ کو لیتے ہیں۔ بھائی پہلی تاریخ کو تو جو ہے وہ قمر نہیں کہتے ہیں بلکہ ہلال کہتے ہیں اس کو، اور یہاں پر قمر کا لفظ آتا ہے کہ جو دوسرے یا تیسرے چاند کے بعد کی جو چاند ہیں ان کو قمر کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اول لیلۃ کیا ہے؟ سورج گرہن اور چاند گرہن کے جو اوقات مقرر ہیں قانون قدرت میں وہ یہ ہیں
کہ سورج کو جو گرہن لگتا ہے، چاند کو جو گرہن لگتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو لگتا ہے۔ تو اول لیلتن کو ہوا 13 تاریخ ہوئی، چاند کی 13 تاریخ کو گرہن لگنا ہے، اور سورج کو گرہن لگنے کی تاریخ میں 26، 27، 28 اور 29، یہ 3 دن ہیں۔ تو درمیانی دن کون سا ہوا؟ 28واں دن ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے زیادہ میں تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں یہ گرہن جو ہوا 1894 میں ہوا، اور پھر 2 دفعہ یہ گرہن ہوا ہے۔ ہندوستان میں 94 میں ہوا، اور امریکہ میں بالکل عین انہی تاریخوں میں 1895 میں ہوا۔ تو یہ 2 بڑے نشانات ہیں، اگر سوچنے والے سوچیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت تک وہ عمدہ پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد لکھوکے والے احوال الآخرت میں لکھتے ہیں، 13ویں چند 17ویں سورج گرہن ہو سی اسے سال، اندر ماہ رمضان لکھیا ہک روایت والے۔ تو گویا کہ رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگنا مہدی اور مسیح کی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ اب نہ ماننے والے تو صاف انکار کر دیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کا نشان دکھایا گیا تھا کہ 2 ٹکڑے ہو گیا، تو کئی لوگوں نے دیکھا، کئیوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ یہاں کیرلا کا ایک راجا تھا، اس نے یہ نشان دے کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان دکھائے گئے۔ کسوف اور خسوف مرزا صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نشان کے طور پر تھے۔ تو بہرحال یہ نشان بھی پورا ہو چکا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر مہر لگا چکا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ آخر پر محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کتاب میں حضرت مسیح السلام نے اپنی صداقت کے طور پر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نئی سواری کے نکلنے کی پیشگوئی بھی موجود ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تفصیل بتائیں۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب کسی بھی کو مامور کے ظہور کے وقت آسمان پر بھی کئی قسم کے نشانات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، جیسا کہ حضور نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرمایا ہے، 3 نشان ذو السنین ستارہ کا نکلنا ہے، جس کے طلوع ہونے کا زمانہ مسیح موعود کا وقت مقرر تھا، اور مدت ہوئی کہ وہ طلوع ہو چکا ہے، اور اسی کو دیکھ کر بعض عیسائیوں کے بعض انگریزی اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ اب مسیح کے آنے کا وقت ہے۔ تو یہ حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ستارہ ذو السنین نکلنے کی پیشگوئی احادیث اور اسلامی لٹریچر میں موجود ہے۔ تو وقت کی رعایت کے پیش میں صرف ایک حدیث کی طرف آپ کے توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ تو ایک حدیث ہے، یہ اس کا حوالہ ہے کتاب الفتن، نعیم بن حماد، جلد نمبر 1 ہے، 225 اور 29 تک یہ حدیث ہے۔ یتلو نجم من المشرق قبل خروج المہدی لہو ذنب یضیء لأہل الارض کاضاءۃ القمر لیلۃ البدر، یعنی امام مہدی کے ظہور سے قبل مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا، وہ زمین پر اس طرح روشن ہوگا جس طرح 14 کا چاند۔ تو اسی طرح بہت ساری اور روایات بھی ہیں، میں تفصیل چھوڑتا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی زندگی میں جو دمدار ستارہ نکلا ہے وہ 1874 میں روشن یہ دکھائی دیا۔ یہی وہ سال تھا جس میں پہلی مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک جماعت عطا ہونے کی خوشخبری عطا کی گئی تھی۔ تو چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک لڑکے کی صورت میں دیکھا، وہ ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پاکیزہ نان تھا جو نہایت چمکیلا تھا۔ وہ نان اس نے مجھے دیا اور کہا کہ یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے، نزول مسیح صفحہ نمبر 200 سے۔ اسی طرح مختلف اوقات میں، خاص طور پر سن 1880 سے لے کر 1884 تک مختلف مواقع پر یہ طلوع ہوتا رہا ہے، جب یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت اقدس مسیح علیہ السلام براہین احمدیہ تعلیم فرما رہے تھے۔ تو اسی طرح 1907 میں آپ کی وفات کے قریب، اسے 1908 تک بھی یہ ستارے مختلف رنگ میں ظاہر ہوتے رہے۔ یہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے۔ اور دوسرا جو بتایا کہ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ کی تشریح میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک نئی سواری نکلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کہ عربوں کا واہمم بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، چونکہ اونٹ جو ہے وہ
عربوں کی جو سماجی زندگی پر اونٹ سے وابستہ ان کی زندگی تھی، یعنی سواری کے لیے بھی، پھر غذا کے لیے دودھ اور گوشت وغیرہ کے لیے. تو تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کبھی اونٹ بھی بیکار ہو جائے گا. لیکن قرآن مجید نے پیشگوئی فرمائی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کہ آخری زمانے میں کہ اونٹ جو ہے نا، خاص طور پر جو گابن اونٹنی جو ہے 10 ماہ کی، وہ بیکار چھوڑی دی جائے گی. حالانکہ وہ سب سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے، اس دودھ کے لحاظ سے بھی، سواری کے لحاظ سے، پھر گوشت کے لحاظ سے. تو لیکن اس زمانے میں بہت کئی قسم کی سواریاں ایجاد ہوئی ہے، مختلف قسم کی، اس کے نتیجے میں اونٹ واقعی بیکار ہو گئی. تو یہ دراصل اونٹ بیکار ہو گیا، اور جو اونٹنی جس پر ان کے غذا کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گئی. تو یہ دراصل قرآن مجید کی ایک عظیم شان پیشگوئی ہے جو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت اچھے رنگ میں پوری ہوئی ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے. آخر پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، اب دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پورا کر دیا ہے کہ میرے دعوے پر ہزارہا دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں اس سلسلے کی طرف بلاتا ہے وہ خود کس درجے کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے، اور تم کوئی عیب، افطرا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے. تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افطرا کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. کون تم میں سے ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم کر رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے. تو ناظرین کرام، قادیان دارالایمان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج اس سیریز کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ یعنی مرخہ 11 فروری کو لنڈن اسٹوڈیوز سے جو ہے وہ راہ ہدیٰ کی نشریات ہوں گی. پھر ایک مرتبہ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اس وقت اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا